بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے دو مسئلے شادی کے تعلق سے رکھ رہا ہوں۔ ساحل نے سوال کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرا ایک مسئلہ حل کر دیجئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور شادی بھی اسی سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے صرف اس کو ایک بار دیکھا ہے اور اس نے بھی مجھے ایک بار دیکھا ہے۔ دل ہی دل میں دونوں محبت کرنے لگے تو ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری دونوں کی ہی عمر کم ہے، تو کیا ہم دونوں ایک دوسرے سے دل ہی دل میں شادی ہونے تک، اپنی شادی ہونے تک ایک دوسرے سے تو کیا محبت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ اور دوسرا مسئلہ، ایک شخص نے پوچھا ہے اپنی بیٹی کے تعلق سے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب، ہم نے ایک رشتہ ہمارے گھر آیا لڑکی کا ہماری، تو ہم نے اس کے لیے استخارہ کیا، استخارہ میں وہ رشتہ پاس ہو جاتا ہے اور ہم اس رشتے کو کر دیتے ہیں، یعنی کہ طے ہو جاتا ہے۔ لیکن اب ایک دوسرا رشتہ آیا ہے جو کہ اس سے اچھا نظر آتا ہے، اس سے اچھا ہے، تو کیا ہم پہلے رشتے کا انکار کر کے یہاں دوسری جگہ رشتہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں، میں آپ حضرات کو جو یہ تمام مسائل بتا رہا ہوں، کتاب النوازل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 55-56 پر آپ دیکھ لیجئے کھول کے، آپ کو یہ مسائل مل جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیں کہ استخارہ میں جو آپ کا رشتہ آیا ہے آپ کی بچی کا، آپ کی بیٹی کا، وہ اگر آپ نے کر رکھا ہے اور لڑکے میں کوئی کمی نہیں ہے، لڑکے کے والدین، خاندان سب خوب اچھے سے ٹھیک ہے اور دینداری ان میں موجود ہے اور نبھاؤ ہو جائے گا، تو کوئی ایسا عذر نہیں ہے آپ کے پاس جس کی بنیاد پر آپ رشتے کو منع کر پائے، تو پھر جو ہے یہ بد اخلاقی ہوگی کہ آپ رشتے کا انکار کریں۔ یاد رکھیں، یہ بد اخلاقی ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ پیسے والے تو ہے لیکن اخلاق اچھا نہیں ہے، دینداری نہیں ہے یا وغیرہ وغیرہ ایسی چیزیں ہیں، اور جو اب رشتہ آ رہا ہے اس میں اخلاق بھی ہے، دینداری بھی ہے، سب کچھ ہے، تو پھر آپ یہاں پر رشتہ کر دیجئے، وہاں کا انکار کر کے۔ کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی کباہت نہیں ہے، لیکن خالی اس بنیاد پہ کہ بھئی یہ پیسے والا ہے اور وہ تھوڑا کم پیسے والا ہے، اخلاق میں وہ اچھا ہے، یہ جو ہے پیسے میں اچھا ہے، تو اس بنیاد پہ رشتہ کرنا، توڑنا وہاں سے مناسب نہیں ہے۔ یہ آپ کے اخلاق کے خلاف ہے، بلکہ شریعت کے مجاز کے خلاف ہے، یہ یاد رکھیں۔ اب آتے ہیں دوسرے تعلق سے، جو لڑکا ہے وہ پوچھ رہا ہے، اصل میں یہ لڑکا کوئی نو عمر لڑکا ہے جس کو ٹین ایجر کہا جا سکتا ہے۔ اس کا سوال ہے، اس نے سوال یہ کیا ہے کہ مفتی صاحب، میں ایک لڑکی سے محبت کر بیٹھا اور شادی کا پیغام بھی نہیں بھیج سکتا، اپنی کم عمری کی وجہ سے وہ بھی کم عمر ہے اور میں بھی۔ تو دیکھیے، محبت جو ہے دل میں پیدا ہو جانا یہ فطری چیز ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس سے جو ہے رابطہ رکھے، اس کے ساتھ خطوط یا فون یا میسج یا واٹس اپ وغیرہ ان ساری چیزوں پہ آپ رابطہ رکھے، ایسا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہے فتنے کا سبب بنتے ہیں۔ نہ ہی تنہائی میں کوئی ایسی بات کرے جس سے کہ جو ہے فتنہ پھیلے، کوئی جیسے کہ ازدواجی زندگی میں ہوتے ہیں، میاں بیوی کے تعلق سے باتیں ہوتی رہتی ہے، تو یہ سب باتیں فتنہ پھیلائے گی، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ رہا محبت کا مسئلہ کہ محبت کر سکتے ہیں یا نہیں، تو یہ اس پہ نہ آپ کا قابو ہے نہ اس کا قابو ہے، یہ اللہ کی طرف سے دل میں آ جاتی ہے، یہ فطری چیز ہے، یہ اس پہ کوئی کسی کا قابو نہیں ہے۔ لیکن آپ اتنے کم عمر ہے، کل کو آپ کو اس سے اچھی کوئی اور لگی تو آپ اس کے اوپر فدا ہو جائیں گے، پرسوں اس سے اچھی لگی تو پھر آپ اس پہ فدا ہو جائیں گے، تو ایسے کب تک مسائل پوچھتے پھریں گے؟ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے اس چیز کا خیال دل سے نکال دیں۔ جب آپ شادی کے قابل ہو جائے تو پھر جو ہے پتہ کرے اس کے گھر پہ کہ اس کی شادی ہوئی ہے کہیں یا نہیں، کہیں رشتہ ہوا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہوا ہے تو پھر جو ہے اپنے والدین کو بھیج کے رشتہ جو ہے پکا کرا لے، یا پھر ابھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی عمر ایسی ہو کہ مطلب بالغ، شرعی بالغ تو ہو گئی ہو، جیسے کہ 18-20 سال، جیسے کہ شریعت اختیار دیتی ہے کہ 18-20 سال کے، 15 سال کے بچے جوان ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، تو اپنے والدین کو منا کے جو ہے ان کے گھر بھیجے کہ بھئی آپ ان کے گھر جا کے میرا رشتہ طے کر دیجئے اور میں اتنے سال بعد جو ہے شادی کر لیں گے دونوں خاندان مل کے۔ تو اگر اس طریقے سے بھی بات ہو جاتی ہے تو پھر جائز ہے، کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی کباہت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، یہ مسئلہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کتاب النوازل سے بتا رہا ہوں۔ اب اس میں کتنی مشکلیں ہیں یہ دیکھ لیجئے۔ نمبر 1، آپ اس سے بات نہیں کر سکتے، فون پہ، میسیجز میں، خط وغیرہ
واٹس ایپ وغیرہ چیٹ نہیں کر سکتے، فون نہیں کر سکتے، اور اگر کسی وجہ سے فون کر لیا تو پھر ایسی باتیں نہیں کر سکتے جو کہ فتنے کا سبب بنتا ہے۔ یاد رکھے، فون اول تو کرنا ہی نہیں ہے، لیکن اگر کر بھی لیا تو پھر ایسی کوئی بات نہیں کریں گے جس سے کہ فتنہ پھیلے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کو بدنام نہیں کریں گے جگہ جگہ پہ کہ بھئی آج اس کو بتا دیا اپنے دوست کو، آج اس کو بتا دیا، آج اس کو، اور کل یہ تیری بھابھی، یہ اس کی بھابھی، یہ فلانی ہے، یہ ڈھمکی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اس کی اور اس کے ماں باپ کی عزت سے بھی کھلواڑ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں، اگر یہاں پر آپ کی بہن ہو اور اس کے بارے میں اس طریقے سے کوئی کہے یہ تیری بھابھی ہے، یہ اس کی بھابھی ہے، آپ کی بہن کے بارے میں، اور اس کو جو ہے بدنام کرے اس طریقے سے، تو آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کے باپ کی جو ہے، کسی کی عزت ہے، وہ اپنے باپ کی عصمت ہے، وہ آبرو ہے، اس لیے آپ اس کو خراب نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ آپ کی بہن آپ کے باپ کی اور آپ کی عزت ہے، اسی طریقے سے وہ بھی کسی بھائی کی اور کسی باپ کی عزت ہے، اس لیے آپ اس کو اس طریقے سے بدنام نہیں کر سکتے۔ ہاں، بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کو اس کے گھر بھیجیں، اور بھیج کے جو ہے رشتہ دیکھیں، اگر ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ دل سے خیال نکال دے۔ یہ تمام مسائل میں نے آپ کو بتایا کتاب النوازل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 55 اور 56 پہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔